کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملاقات میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے کی تعزیتی کتاب میں کوشچن یہی ہے کہ کیا پاکستان اپنی فوج جو ہے وہ سعودی عرب بھیجے گا؟ کیونکہ اور یہ سوال کیوں آتا ہے؟ یہ سوال اس لیے آتا ہے بیکاز پاکستان نے ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ود دا سعودیز۔ بات نہیں ہے کہ ماضی میں ان جنگوں کا نشانہ صرف اس مسلمان ممالک ہی بنتے رہے۔ آپ دیکھیں تو عراق نشانہ بن گیا، مسلمان ملک تھا، لیبیا نشانہ بن گیا، وہ مسلمان ملک تھا، ایران نشانہ بن رہا ہے، وہ مسلمان ملک ہے۔ صرف ایک یوکرین اور روس کی ڈار کی ایرانی سفارت خانے آمد، ایرانی سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں برادر ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ امریکہ کے سفیر ہے حکب ہے، انہوں نے بھی اس قسم کی بات کی تھی کہ اگر ببلیکل پروفیسیز کے ذریعے اسرائیل باقی ممالک پر قابض ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا۔ although انہوں نے کہا اس انٹرویو میں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے یہ، لیکن انہوں نے کہا اگر کر بھی لیں تو یہ ان کا حق ہے کیونکہ ببلیکل کہ پاکستان جو ہے وہ ہر قیمت پہ اپنی فوج بھیجے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جسے آپ بولتے ہیں، دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک گولی چلی تو آپ فوجیں جہاز پہ چڑھا کر بھیج دیتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہے اینڈ اٹ ایکسپلینز بیسیکلی۔ پاکستان نے سو فار اچھا اپنا ایکسرسائز کیا، یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ہم نے اصولی موقف اختیار کیا، اور ڈار صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دیا کنڈیم کیا، پھر کل پرائم منسٹر کا بھی ٹویٹ آیا آن دا ریبر کے اوپر، بڑا ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اف آئی ور ان دا گورنمنٹ اور دوستو ایران کے ساتھ پاکستان کی کچھ انبن بن گئی ہے، جس کے کارن سے پاکستان کا ڈپٹی پردھان منتری اسحاق ڈار ایران کے دودتاواس پہنچا ہے روتے ہوئے آنسو بہانے کے لیے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم تو بردر اسلامک کنٹری ہیں، ہم ایک دوسرے سے کیوں لڑیں، ہم تو تمہیں اپنا بھائی مانتے ہیں، اور خامنئی کی جو مرتیو ہوئی ہے ایئر اسٹرائک میں اس کی ہم نندا کرتے ہیں، بہت اچھے تھے خامنئی صاحب۔ اور اس پرکار سے جا کر ایران کے دودتاواس کے اندر پاکستان گھڑیالی آنسو بہا رہا ہے۔ اب اس پرکار کے بیان اس لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ IRGC کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جس نے پاکستان کو چیتاونی دی تھی کہ پاکستان نے اپنا ایئر اسپیس امریکہ کو دیا ہے اور اس کے اوپر بھی اب ہم حملہ کریں گے۔ اور اس کو دیکھ کر پاکستان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے، کیونکہ یہ سعودی عرب کے بھی سمرتھن میں ہیں، ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا تھا، اور سعودی اور ایران دشمن ہیں، اس لیے ایران کو منانے کے لیے پہنچا ہے کہ بھیا غلطی سے ہم پر حملہ مت کرنا، ہم تو بھیکاری۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملاقات میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے کی تعزیتی کتاب میں پیغام بھی درج کیا اور آیت اللہ خامنہ ای شہید کے اہل خانہ اور ایرانی قوم سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں برادر ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر جانب سے ایرانی قوم کے غم میں ایک لارجر پارٹنرشپ ہو تاکہ سعودی عرب کا جو دفاع ہے وہ رہے۔ ٹھیک ہے جی، اب سعودی عرب نے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے بہت کردار ادا کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لارجلی ہمارا جو ہمیں مسئلہ ہے نا، اکثر پاکستان میں لوگ کہتے ہیں اسرائیل پاکستان پہ حملہ، اسرائیل پاکستان پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا، پاکستان پہ کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا۔ everybody knows Pakistan is not Iran۔ پاکستان کو جب آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو you have to implode, it must implode from within۔ اس کو انٹرنلی امپلوڈ ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ اب انڈین آرمی یا انڈین گورنمنٹ کا کیا پلان ہے؟ they have a one plan، turn پاکستانی پیپل اگینسٹ دی آرمی۔ یہ سینٹرل سوال ہے کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سینٹرل رول ہے اس کا، کیا کیا جائے کہ عوام فوج کے خلاف ہو جائے، یہ چیز ہے۔ اور اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ جو رول پلے کیا وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے کیا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے بہت سارے جو لوگ تھے، سشانت سرین اور بہت سارے اور میجر گورواری and many others, they were saying we like Imran Khan۔ Why did they like Imran Khan? Reason
क्यों लाइक करते हैं इमरान खान को? बिकॉज उनको पता है इस चीज का हक नहीं है कि माजी में इन जंगों का निशाना सिर्फ इस मुसलमान ममालिक ही बनते रहे हैं। आप देखें तो इराक़ निशाना बन गया, मुसलमान मुल्क था, लीबिया निशाना बन गया, वो मुसलमान मुल्क था, ईरान निशाना बन रहा है, वो मुसलमान मुल्क है। सिर्फ एक यूक्रेन और रूस की जंग ऐसी है कि जहाँ पे मुसलमान मुल्क नहीं है। और इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि इसी तरह जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा ऐसे ममालिक भी जो उसको एक आंक नहीं बातें, मसलन नॉर्थ कोरिया अमेरिका के दुश्मनों में शुमार होता है, लेकिन अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये बहरहाल जो एक अंसर इन सब कुछ के अंदर इस्लामोफोबिया का और उसका मौजूद है, और कोई ना कोई फैक्टर मज़हब का भी वो ज़रूर इसमें आता है। और इसी बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक, मगरबी ममालिक वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इज़राइल का साथ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो है वो अगरचे तनहा खड़ा है, लेकिन इस्लामी ममालिक में एक हमदर्दी की लहर उसके लिए मौजूद है। सर, ऐसे में क्या सिर्फ ये हमदर्दी की लहर काफ़ी है? आप समझते हैं कि अब जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं और ज़रा शिद्दत आती जा रही है सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो इसके अंदर मुसलमानों को मज़ीद कोई किरदार अदा करना चाहिए, या जिम्मेदारी उनके ऊपर मज़ीद कुछ आती है, या जितना हो रहा है काफ़ी है? मुसलमानों की जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान और अब क्या जितनी मिडिल पावर्स हैं उनको अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब ये रूल्स, वो एक फैलेसी थी जी, रूल बेस्ड ऑर्डर, कोई नहीं, ड्रामा खत्म है, सब कुछ है। ये जो हुआ है अब ईरान में, ठीक है, इनिशियल बड़े लोगों को तसल्ली होगी कि अच्छा जी न्यूक्लियर नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, सब कुछ रहा। लॉन्ग टर्म में ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज क्यों समझती हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी विद इजराइल? इजराइल बनना चाहता है सुपर पावर मिडिल ईस्ट की, कि वही वहाँ का हेजमन हो और वही डिसाइड करे आगे कौन कैसे रहेगा। ये क्यों समझते हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी? हकबी ने क्या कहा है, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, हाँ, हु इज अ क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, उसने कहा कि उनका राइट है, बिब्लिकल राइट है, बिब्लिकल राइट है। हाँ, यूफ्रेटिस और नाइल के दरमियान सारी जमीन ले हाँ, और बिब्लिकल राइट है, ये रिजॉर्टेड टू द बाइबल एंड दे बिलीव इन दैट। द क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट्स आर इवन वर्स देन द ज्यूइश ज़ायनिस्ट्स। उनका वो बड़ा अजीब सा बिलीफ है, कॉन्वोल्यूटेड वर्ल्ड व्यू है। तो उसने तो कह दिया ना, इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया, इवन इजिप्ट तक पहुंच गया वो। तो इसी तरह आपके जो दोस्त हैं इधर, मिस्टर मोदी, हु वाज द लास्ट पर्सन टू सी नेतन्याहू बिफोर द वॉर, आशीर्वाद देने गए थे। हिंदुत्व, अखंड भारत, ज़ायनिज्म, एरिट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल, तो उनकी सोच वही है ना जो पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी, उनका यही था। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है बिफोर वी टेक ए ब्रेक? और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने सो फार अच्छा अपना एक्सरसाइज किया भी।